اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب ائمہ معصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب یہ لوگ کس انداز سے آخرت کی تیاری کرتے تھے، تو اب ہماری ذمہ داری آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کتنی بہتر ہونی چاہیے۔ روایت میں جملہ یہ ملتا ہے، اور باقاعدہ بحار الانوار میں پورا ایک واقعہ ہے چوتھے امام سے مروی، کہ ایک راوی ہیں، راوی نے دیکھا کہ چوتھے امام بہت شدید بارش میں کچھ سامان اپنی پیٹھ پر لادا ہوا ہے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ راوی نے پوچھا کہ مولا اتنی سخت بارش میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں اور یہ سامان سفر ہے میری پیٹھ پر۔ چند دن بعد راوی کی دوبارہ ملاقات ہوئی امام سے، وہ حیران رہ گیا کہ مولا آپ کو تو سفر کے اوپر جانا تھا، آپ تو سفر پہ جا رہے تھے کہ آپ سفر پہ نہیں گئے؟ امام نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں کہ میں کس سفر کی بات کر رہا تھا، میں اس وقت سفر آخرت کی تیاری کر رہا تھا، اور وہ پیٹھ پہ جو میرا سامان تھا وہ زاد راہ تھا کہ جو میں آخرت کے لیے بھیج رہا تھا۔ تو آپ نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کس طرح سے، جبکہ روایت کے اندر جملہ یہ کہ شدید ترین بارش ہو رہی تھی۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے جو بارش ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر، بہرحال موجودہ زمانے میں تو خیر صورتحال ہو بھی جاتی ہے کہ انسان نہیں پہنچ پاتا، لیکن ائمہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ بس صرف موسم کی وجہ سے، یا جیسے میں نے زیارت کے سلسلے میں امام خمینی کی ایک مثال دی تھی کہ شدید ترین برف باری ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی زری تک خود چل کر جاتے تھے اپنے گھر سے، جبکہ تھوڑا سا فاصلہ بھی تھا۔ تو بہرحال ان تمام افراد کو اپنے اس سفر آخرت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے ہم کو اتنی ان میں تیز رفتاری نظر آتی تھی۔ چوتھے امام تو اپنی ہر بیماری میں وصیت کرتے تھے، جب بھی کبھی بیمار ہوتے تھے فوراً وصیت کرتے تھے، اور جب بیماری سے صحتیاب ہو جاتے تھے تو اس وصیت کے اوپر عمل درآمد کرواتے تھے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑی ہمیں بیماری لاحق ہو جائے جس میں ڈاکٹر بالکل جواب دے جائیں، شاید اس وقت وصیت کرنے کا مرحلہ آئے گا، نہیں، امام ہر بیماری میں وصیت کرتے تھے، اور اس کے باوجود عبادات کا یہ عالم تھا کہ چوتھے امام کا ایک لقب ذو الصفنات بھی ہے۔ اس زال واو الف لام سے فے نون الف تے، ذو الصفنات۔ پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کثرت سجدہ کے باعث تمام اعضاء سجدہ پر گٹے پڑ جاتے تھے جن کو سال میں 2 مرتبہ کٹوایا کرتے تھے۔ امام کی عبادت کو دیکھیے، اور امام کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی سائل کو دیکھ لیتے تھے تو اس سائل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، سائل کو دیکھ کر امام بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا زاد آخرت اٹھا کر آخرت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے اگر کوئی ہم سے مانگنے آ جائے کبھی تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا ایک بہت بڑی مصیبت ہماری طرف چلی آ رہی ہے۔ امام ہمیشہ سائل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اور ائمہ معصومین کی جو سیرت جس پہ ہمیں پیروی بھی کرنی چاہیے کہ موت ان کے لیے کوئی بھی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھی، خالی صرف اپنے لیے نہیں کہتے تھے وہ، بلکہ ائمہ کی جب ہم سیرت بھی دیکھتے ہیں، وہ جو بہت واقعہ مشہور ہے کہ چوتھے امام کے گھر میں ایک دفعہ دعوت تھی، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اور جو غلام تھا، ملازم تھا، وہ کچھ سیخیں جس کے اندر کباب لگے ہوئے تھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ امام کے ایک چھوٹے صاحبزادے نیچے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ اس طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ سلاخیں گریں جو سیدھی اس کے سر پہ جا کے لگیں، ضرب اتنی شدید تھی کہ بچے کا وہیں انتقال ہو گیا۔ غلام بے انتہا گھبرایا، بے انتہا پریشان ہوا، امام کے پاس آیا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ امام نے کہا بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے کوئی جان بوجھ کر یہ عمل نہیں ہوا ہے، بلکہ جاؤ میں تم کو آزاد بھی کرتا ہوں۔ اور امام نے اسی وقت غلام کو آزاد کیا،
اور نارمل طریقے سے اپنے بچے کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ ایک اور صاحبزادے کے امام کی جب رحلت ہوئی تو امام نے اس قدر صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، اس قدر صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا کہ جو لوگ تھے ان کو حیران ہونے لگے کہ مولا آپ اتنے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنے بیٹے کی موت پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ امام نے کہا دیکھو یہ ایک واقع ہونے والی چیز تھی جو واقع ہو کر رہے گی، ہمیں پتہ ہے کہ خدا کی طرف سے، مفہوم امام کا یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا کی طرف سے موت کا ایک وقت مقرر ہے، یہ چیز واقع ہونی تھی جو واقع ہو کر رہی، تو ہم پہلے سے ان سب چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ امام کی سیرت خالی یہ نہیں کہ ان کی اپنی ذات کی ہم معجزات کے طور پر پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں مسلسل اس سیرت کے اندر پیغام ہے کہ ان کے ماننے والوں کو بھی اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خود بہاری کے اندر یہ واقعہ ہے انہی ظاہری سے، جن کا بھی میں نے بارش والا جو واقعہ جن سے نقل کیا، ظاہری نے ایک دفعہ امام کو زنجیر و سلاسل، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے اندر مبتلا پایا۔ امام کی سیرت میں آپ کو اکثر ملتا ہے واقعات کے اندر کہ امام کے اوپر جو مظالم ہوئے اور کس طرح سے قید کیے جاتے تھے، اور بڑے افسوس کا اظہار کیا ان ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں پر۔ امام نے کہا نہیں ہے ظاہری، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کی وجہ سے آخرت کے عذاب کو ہم یاد کرتے ہیں، یہ آخرت کے عذابوں کی یاد دہانی ہمیں ہوتی ہے تاکہ ہم مزید عمل کے اندر رغبت کریں، تو زیادہ پریشان مت ہو ان سب چیزوں سے۔ اور ائمہ کی تو یہ سیرت ملتی ہے کہ خود چوتھے امام کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اکثر لوگوں کو باقاعدہ جب زیادہ دنیاوی امور کے اندر مصروف دیکھتے تھے تو فوراً ان کو متنبع کرتے تھے، آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ حسن بصری مسلمان صوفیہ میں سے گزرے ہیں، حسن بصری، سفیان ثوری، مسلمان صوفیہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، البتہ بہرحال دشمنی اہل بیت ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ احتجاج تبرسی میں بھی ہے واقعہ، مناقب کے اندر بھی یہ واقعہ ہے کہ حسن بصری کو ایک دفعہ چوتھے امام نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اور لوگوں کو کچھ باتیں سنا رہے ہیں، کچھ قصے سنا رہے ہیں۔ امام سے برداشت نہیں ہوا، امام فوراً حسن بصری کے پاس تشریف لے گئے، حسن بصری کے پاس امام تشریف لے گئے اور اس سے کہنے لگے کہ اے حسن، کیا تم نے اپنے آپ کو موت کے لیے مکمل طور پہ تیار کر لیا ہے؟ دیکھیے بالکل براہ راست اس طریقے سے امام نے ان سے بات کرنا شروع کی۔ حسن بصری نے کہا کہ نہیں مولا، نہیں۔ کہا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو حساب کتاب کے لیے تیار کر لیا ہے؟ حسن بصری پریشان ہو گئے، کہا کہ نہیں۔ جس طرح کے انسان گڑبڑا جاتا ہے۔ کہا کہ حسن بصری تم نے کیا دارالعمل کی تیاری کر لی؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا کہ پھر تم لوگوں کو یہ عام دنیاوی قصے سنا کر کیوں عبادت خدا سے روکے ہوئے اور ان کو طواف نہیں کرنے دیتے؟ تو اب اس کے بعد خیر بس امام نے اس طرف متوجہ کیا اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حسن بصری نے فوراً لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ لوگوں نے کہا کہ تم کو پتہ نہیں، یہ علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس پر قرآن کی آیت بھی حسن بصری نے پڑھی کہ بے شک خدا نے کچھ بعض کی ذریت کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ تو بہرحال ائمہ کی آپ نے سیرت دیکھی کہ ہر موقع پر آخرت اور موت کو یاد دلانا یہ ائمہ کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔